اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے شیخ عارف باللہ ذات اقدس مولانا شاکی محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر شیخ العرب والعجم تبریز دورہ رومی ثانی جنید وقت عارف باللہ ذات اقدس مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا کلام پڑھ کے سنا رہا ہوں، جو آپ نے مدینہ منورہ سے واپسی کے موقع پر فرمایا تھا، جس کا عنوان ہے یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ۔ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ۔ بھلا جانے کیا جام مینا عالم، بھلا جانے کیا جام مینا عالم، تیرا کیف اے خوش خرام مدینہ۔ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ۔ مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر، مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر، ہو مد نظر احترام مدینہ۔ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ۔ مدینہ 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 مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی، نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی، جو پائے گا دل میں قیام مدینہ۔ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ۔ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، سکون جہاں ہے نظام مدینہ۔ مقطع ہے، ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے، ہو
دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة من لدنك وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور قابل احترام معزز خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے پیارے مرشد و مربی شیخ و محسن حضرت اقدس مولانا شاہ کے محمد مظہر صاحب حفظہ اللہ ورعاہ کی تعمیل ارشاد کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور چند کلمات جو اپنے پڑھے ہوئے سبق کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مقصد سبق کی دہرائی ہے اور اس کے بعد مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سبق سے مجھے بھی نفع پہنچا دے اور آپ تمام حاضرین و حاضرات کو اور تمام آن لائن جو سامعین و سامعات ہیں اور جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، غائبین و غائبات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفع پہنچا دے. یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ کہف کی آیت ہے اور اس میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے. اذ اول فتیۃ الی الکہف، فتیہ کہتے ہیں نوجوانوں کو، جمع کا صیغہ ہے چند نوجوان. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں شروع کے اندر اصحاب کہف کا تذکرہ، ان کو کچھ مختصر تعارف کیا ہے. سورہ کہف کی جو صورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑے فضائل رکھے. ایک تو یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو پوری کی پوری ایک دم سے نازل ہوئی، پوری صورت آدھے سپارے سے زیادہ کی ہے. تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے بھی نازل کیے، جو اس صورت کے لیے گویا کہ آپ
کہہ لیجیے پروٹوکول، کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ پروٹوکول کے طور پر. ویسے تو قرآن کے نزول پر اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹیکشن کا آسمانی نظام تو قائم کیا. الا من استرق السمع فاتبعه شهاب ثاقب، ہے نا؟ تو ایک نظام اللہ نے بنایا تھا. وہ تو ہر وحی کے ساتھ فرشتے آتے تھے، لیکن سورہ کہف کا کچھ خاص معاملہ ہے کہ اس کے ساتھ 70,000 ملائکہ اترے. اور سورہ کہف کے حوالے سے دو روایتیں مفہوم کے طور پر عرض کر دیتا ہوں. ایک روایت میں تو یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جمعے سے لے کر آنے والے جمعے تک اس بندے خدا کے لیے جس نے تلاوت کی ہے ایک خاص نور اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے. اور یہ نور اس کی ذات میں، اس بندے کے اعمال میں، اس بندے کے احوال میں، اس بندے کے ظاہر میں، اس بندے کے باطن میں، وہ نور گویا کہ ایک ہفتے تک کے لیے ایکٹیو رہتا ہے، جس کو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن جن کی روحانیت کی نظریں دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ اجالا ہے. روح کی دنیا میں اندھیرا نہیں، اجالا ہے. یہ اجالا آتا ہے سورہ کہف کی برکت سے. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے نبی علیہ السلام کا اعلان ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی خاطر ایک خاص نور بنا دیتے. دوسری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اور ایک روایت میں ہے آخری کی 10 آیتیں اگر پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دجال کے فتنوں سے معمون و محفوظ فرمائیں گے. اب کیسے محفوظ فرمائیں گے یہ بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب ہم اپنا سبق پورا دوہرا لیں گے. اصل میں ہوا کیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کی زندگی میں سینہ بسینہ دین کی دعوت شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کشش رکھی ہے. یہ عجیب دین ہے. جو شخص تدبر اور تفکر کی روش اختیار کر کے اس دین پہ غور کرتا ہے یہ دین اسے صرف اٹریکٹ نہیں کرتا بلکہ اسے کیچ کر لیتا ہے. یہ دین اسے کیا کرتا ہے؟ کیچ کر لیتا ہے. عجیب دین ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے اس دین کے اندر کشش رکھی. جب مکی دور میں آپ علیہ السلام نے دین کی دعوت پھیلانا شروع کی تو آہستہ آہستہ نہیں بلکہ بڑی تیزی سے لوگوں میں خبر پھیل گئی. وہ لوگ کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم قبیلے کے تھے، قریشی لوگ تھے، ہاشمی لوگ تھے، وہ تو پہلے باخبر ہو گئے. بہت سے لوگ مخالف ہو گئے اور بہت سے لوگ چپکے سوچ میں پڑ گئے کہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. کئی سارے لوگ اختیار کر رہے تھے، باہر سے لوگ آ کر کے یہ دین اختیار کر رہے تھے. تو ہوتے ہوتے مکہ مکرمہ کی پوری وادی میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. اب وہ جنگل کی آگ کی طرح جو پھیلی یہ خبر اس میں ایک عنصر شامل تھا. عنصر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ توحید پر مشتمل تھی. توحید اور رسالت اور آخرت، یہ 3 چیزیں ہمارے دین کا محور ہیں بنیادی طور پر. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنا شروع کیا کہ لا الہ الا اللہ، یہ جو 360 نظر آ رہے تھے نا بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے، سب کی نفی ہو گئی. لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، یہ سارے معبود باطل ہیں، سب کی نفی. نفی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 360 رکھے ہوئے ہیں یہ ایکسپٹیبل ہے ہی نہیں ہے. اتنے کھلے لفظوں میں کہنا شروع کر دیا. لا الہ کا مطلب یہ بات ان کو بہت بری لگی، اہل مکہ کو، بالخصوص وہ لوگ کہ جو مکہ کے اندر بڑے وڈیرے قسم کے، نواب قسم کے، ساہوکار سرمایہ دار لوگ تھے. انہوں نے اس کو بہت برا منایا، اس لیے کہ وہاں تو باقاعدہ بتوں کی شناخت بھی تھی کہ یہ فلاں قبیلے کا بت ہے، یہ فلاں قبیلے کے لیے بت ہے، یہ بت فلاں قبیلے کا اعزاز ہے.
تو جن جن قبیلوں نے اپنے عزت و ناموس کو ان بتوں کے ساتھ جوڑا ہوا تھا، جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ سارے کے سارے بت ایکسپٹیبل ہے ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے تو ناک کا مسئلہ بنا لیا، کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص ایسے اٹھ کے آگے کھڑا ہو جائے، صدیوں سے ہمارے آبا و اجداد ان کو پوچھتے چلے آئے ہیں، اور آپ آ کر کہہ رہے ہیں کہ کراس مارو، کوئی قابل قبول نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی مان جاؤ ان باتوں سے. انہوں نے کہا مان کیسے جاؤں بھائی، جو حق بات ہے وہ میں کہہ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا تو فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے بات کری دو ٹوک کہہ دیجیے، صرف ڈنکے کی چوٹ پہ کہیے، اور آپ مشرکین سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے. یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلے باندھ لی، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے تھے. بلکہ کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد سب کے سامنے یہ بات رکھی کہ بھئی میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، بات مانو گے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں ما جربنا یا محمد الا صادقا امینا، ہم نے اس سے پہلے آپ کو صادق امین کے علاوہ پایا ہی نہیں کچھ، آپ تو سچے ہیں، آپ کی بات پہ ہم یقین کریں گے. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ایک اللہ کی طرف سے آنے والا ہے وقت، اس وقت سے اپنے آپ کو بچاؤ اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، بس بقیہ ساری چیزیں سب کی نفی ہے، کوئی کتنا بڑا بت ہو. یہ لوگ بہت پریشان ہو جا رہے، یہ کیا بات ہے؟ ابو لہب ناراض ہو گیا، آپ نے اس لیے میں جمع کر رکھا تھا، بددعائیہ کلمات اس نے کہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بددعائیہ کلمات اس کے رد میں ہی نازل فرما دیا، تبت یدا. بہرحال بات یہ ہے اب مکہ مکرمہ میں لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ رہی تھی. جو ایمان لا رہے تھے وہ تو بیچارے اپنے آپ کو چپ کے بچتے، احتیاط، کہیں مشکلیں کہیں کہ تکلیفیں، حالات سے گزر رہے تھے. دیگر لوگ جو تھے، جو مشرکین تھے، وہ بڑے فکر مند تھے کہ یار صدیوں سے ہمارا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے مذہب، اس پہ تو جناب والا زد پڑ رہی ہے، اس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ مدینہ منورہ گئے. اس زمانے مدینے کا نام تھا یثرب. وہاں جو یہودی قبائل رہتے تھے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ اہل کتاب تھے، وہ پڑھے لکھے اور اچھے دانشمند لوگ تھے. ان سے جا کر ملے، کہنے کہ بھائی آپ لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، ہم لوگ تو امی لوگ ہیں. اب یہ صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، ہمارے بتوں کی یہ نفی کرتے ہیں، اب آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں، ہمیں کوئی آپ راستہ بتائیے. تو ان یہودیوں نے مکہ والے کفار سے کہا بھئی ایسا کرو کہ آپ کو ہم کچھ سوالات دے دیتے ہیں، یہ سوالات آپ لے جائیے اور ان سے کیجیے. اگر ان سوالات کے صحیح صحیح انہوں نے جواب دے دیے تو سمجھ لو کہ یہ نبی ہیں، پھر آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے ان کی بات ماننے کے لیے. اور اگر یہ جوابات نہ دے سکے تو سمجھ لینا کہ یہ ڈھونگی ہیں، یہ بس جلد ہی آپ لوگوں کی جان سے چھوٹ جائے گی. یہ باتیں یہودیوں نے مکہ والوں کو بتائی اور کہا ہم 3 سوال دیتے ہیں. ایک سوال تو یہ ہے ان سے جا کے پوچھنا کہ وہ جو نوجوان جو آبادی سے نکل کر بھاگ گئے تھے، کسی غار میں جا کے چھپ گئے تھے، اس واقعے کو چند صدیاں گزر گئی ہیں، کیا آپ ان کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ایک تو سوال یہ کر لینا. وہ اللہ والے لوگ تھے، وہ جو اپنا ایمان بچانے کی خاطر غار میں جا کے چھپ گئے تھے. دوسرا سوال ان سے یہ کرنا کہ ایک آدمی گزرا ہے بادشاہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے مغرب سے لے کر مشرق تک، جنوب سے شمال تک، پوری دنیا کے اندر اللہ نے اس کو دسترس عطا فرمائی تھی، اس نے پوری دنیا کا چکر لگایا تھا. اس بادشاہ کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ وہ کون ہے، اس کا کیا احوال ہے؟ اور تیسری بات ان سے روح کے بارے میں پوچھ لینا کہ روح کیا چیز ہے. یہ 3 سوالات یہودیوں کی طرف سے تیار کیے گئے اور مکہ والے یہ سوالات لے کر مکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی انہوں نے، اور ملاقات کر کے
یہ تینوں سوالات رکھ دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا کہ جبرائیل امین آتے رہتے ہیں، میں رکھ دوں گا ان کے سامنے سوال، اللہ سے جا کے پوچھیں گے، جواب آ جائے گا. تو انہوں نے جب سوالات یہ تینوں رکھ دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات سن کر کہا کہ ٹھیک ہے، کل آپ کو جواب مل جائے گا، کل آپ کو جواب دے دوں گا. تو لوگ چلے گئے. اب کل آئی کوئی جواب نہیں، پرسوں گزر گیا، ترسوں گزر گیا، اس طریقے سے کتنے دن، 15 دن گزر گئے، جبریل آئے نہیں جبریل. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، بڑی ٹینشن. کیوں؟ اس لیے کہ اہل مکہ تانے دینے لگے کہ میاں آپ تو کہتے تھے آپ کے پاس جبریل آتا ہے اور آپ کے پاس وحی آتی ہے، اور آپ نے کہا تھا کل میں جواب دے دوں گا، اور آج ہفتہ عشرہ اور اوپر دن گزر گئے، آپ جواب نہیں دے سکے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلیفوں کو جھیل لیتے. جب جبرائیل امین 15 دن کے بعد تشریف لائے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. تو جبرائیل امین نے پہلے یہ آیتیں سنائی، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یہدینی ربی لاقرب من هذا رشدا. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز یہ مت کہا کیجئے کہ کوئی کام ہے وہ میں کل کر دوں گا. میں کیسے کر دوں گا؟ اللہ کی مشیت اس میں شامل ضرور کرنا چاہیے، انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے. آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، آپ نے تو کہہ دیا تھا کہ میں جواب دے دوں گا کل. اللہ کی مشیت کو آپ بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو لہذا ہمیں ممانعت ہو گئی کہ نہیں جانا. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں ایک تو تنبیہ ہمیں یہ فرما دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ جب بھی کوئی کام ہمیں کرنا ہو، مثبت کام ہو، تو ہم زبان سے یہ دعویٰ نہ کریں کہ یہ کام میں کر دوں گا، اس میں انشاءاللہ ضرور لگائیں، انشاءاللہ یہ کام میں کروں گا، انشاءاللہ یہ کام آپ کا ہو جائے گا. لیکن خیر کے، بھلے اور مثبت کاموں کے لیے، منفی کاموں کے لیے نہیں. گناہ کا کوئی کام ذہن میں آوے اور کہے کہ میں کل انشاءاللہ یہ کام کر دوں گا، نعوذ باللہ میں، تو یہ غلط ہو جائے گا. بلکہ علماء فرماتے ہیں اتنا غلط ہو جائے گا کہ بندہ ایمان سے چلا جائے گا. اگر یہ کہیں کہ مثال ہے کہ شراب پینی ہے، چوری کرنی ہے، سود لینا ہے، سود دینا، یہ سب ناجائز کام ہے نا. اب اس کے ساتھ انشاءاللہ بول دے، انشاءاللہ کل میں آپ کو سود دے دوں گا، انشاءاللہ کل میں آپ کو شراب پلا دوں گا، انشاءاللہ کل میں فلاں یہ کام. تو یہ اس طریقے سے برے کام کے لیے اگر انشاءاللہ کہہ دیا تو بندہ ایمان سے چلا جائے گا. لہذا احتیاط کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی خیر کا کام ہو، بھلائی کا کام ہو، مثبت پہلو کا کام ہو، اس کو ہم انشاءاللہ کے ساتھ جوڑ کر کے بیان کیا کریں. ایک تو بات یہ ہو گئی. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا کہ اصحاب کہف یہ لوگ ہیں. سورہ کہف میں کا تذکرہ ہے، شروع سے لے کر کے کئی ساری آیتیں اسی حوالے سے ہیں. اور دوسرا جو معاملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھا تھا سکندر اعظم کے بارے میں، جس کو قرآن کریم میں ذوالقرنین کہا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی جواب دیا، بتایا ان کو جبریل امین کے ذریعے سے. اور جو تیسرا سوال تھا وہ اس سورہ کہف میں مذکور نہیں ہے. سورہ کہف سے جو پہلی سورت ہے جس کو بنو اسرائیل کہتے ہیں اور سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کے اندر مذکور ہے روح کے بارے میں. یسألونک عن الروح. جب تینوں جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے، بات تو آشکارا ہو گئی، لوگوں میں بات کھل گئی کہ آپ جھوٹے نبی نہیں ہیں، آپ سچے ہی نبی. پہلے بھی یہ صادق امین مانتے تھے، جب یہ تینوں جوابات ان کے سامنے آ گئے تو بات تو اور انہوں نے سمجھ لی، اور اتنا سمجھ لیا انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کو، اتنا سمجھ لیا جیسے آدمی اپنی اولاد کو سمجھتا ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. بس بات یہ ہے ڈھٹائی کی وجہ سے ان میں گروہ ایسا تھا جو حق کو چھپاتا تھا اور تسلیم نہیں کرتا تھا. بھئی آپ اس سے بڑی بات اور کیا دیکھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریبی تھے حضرت ابو طالب، خواجہ ابو طالب.
ادب اور محبت کی وجہ سے لفظ خواجہ ہمارے حضرات بڑھا دیتے ہیں. حضور کے ساتھ کتنی شفقتیں ہیں، حضور کے ساتھ کتنی محبت ہے، حضور کی سرپرستی ہے. جب آپ کا معاشرتی بائیکاٹ ہوا 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فیملی اور آپ کے متعلقین سب گھاٹی میں رہے. یہ خود بھی سردار ہونے کے باوجود 3 سال تک حضور کے ساتھ گھاٹی میں رہے، اتنا زیادہ قریبی تعلق رکھنے والے. لیکن بات وہی ہے، جب ایمان کا مسئلہ آیا، بالکل جب انتقال قریب ہوا تو کچھ کفار قریش بھی بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے. حضور پاک علیہ السلام نے کان میں آ کر کہا چچا آپ لوگوں کے سامنے کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، آپ میرے کان میں پڑھ دیجیے تاکہ کل قیامت میں آپ کے لیے گواہ تو بن سکوں. تو جواب پتہ کیا دیا؟ یا محمد اختار النار علی العار، مجھے جہنم گوارا ہے، لیکن میں مر جاؤں میرے بعد میرے لوگ میرے جاننے والے باتیں بنائیں کہ اپنے بھتیجے کے چکر میں آ کر کے اس نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا. یہ آر مجھے گوارا نہیں ہے. نار گوارا ہے، آر گوارا نہیں. ابو طالب جیسا آپ بتائیے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں باتیں بتا دی تو ان کے سامنے دلیل تو پکی ہو گئی. یہودیوں نے جو ان کو سمجھایا تھا اس کے مطابق معاملہ بھی پورا فٹ ہو گیا کہ بھئی تینوں باتوں کے جوابات یہ دے دیں گے تو سچے نبی ہیں. تو کفار مکہ کے سامنے یہ دلیل تو کھل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. پہلے بھی سچے تھے، آج بھی سچے ہیں. پہلے نبی نہیں تھے، اب یہ نبی ہو چکے ہیں. یہ سمجھ میں آ گئی بات ان کو کہ ان تینوں باتوں کا جواب عام آدمی دے ہی نہیں سکتا. تو اب اصحاب کہف کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کے لوگ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی علیہ السلام کے درمیان جو گیپ ہے یہ تقریباً 6.25 صدیوں کا گیپ ہے. کتنا؟ 6.25 صدیاں. 6 صدی پوری نہیں، 570-72 سال، جس کو میں راؤنڈ فگر میں کہہ رہا ہوں 6.25 صدیاں. اب ان 6.25 صدیوں کے بیچ کے لوگ ہیں. یہ ہوا کیا؟ یہ جس زمانے کے لوگ ہیں اس زمانے کے بادشاہ کا نام تھا دقیانوس. دقیانوس جو تھا مشرک بت پرست تھا، لیکن جب ان کا سال میں کوئی ایک دن ہوتا تھا عید کی طرح تو اس میں وہ سارے لوگوں کو لے کے باہر میدان میں جاتا اور اپنے سامنے سب کو مجبور کرتا کہ جس طرح میں پوجا کر رہا ہوں ان بتوں کی تم بھی پوجا کرو. وہ سالانہ تقریب ہوتی تھی. ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، اس سالانہ تقریب میں یہ پوجا پاٹ کا سلسلہ چل رہا تھا تو بادشاہی خاندان کا ایک نوجوان مجمع سے اٹھا اور اس نے منہ موڑا اور جا کے دور ایک درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ گیا. درخت کے سائے میں بیٹھ گیا. کہا کہ میں مٹی کے بتوں کو، ان بتوں کو جن کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے، جن کو ہم نے گارے مٹی سے بنایا ہے، ہم اس کی پوجا کریں؟ میں نہیں کرتا پوجا. ایک شہزادہ تھا، ناراض ہو کے چلا گیا. وہ کچھ دیر کے بعد یہ شہزادہ سوچ رہا یار پتہ نہیں لوگ میرے پیچھے آئیں گے، مجھے تنگ کریں گے، مجھ سے پوچھیں گے. اتنے میں ایک اور شہزادہ بھی آگے اٹھ کے مجمع میں سے، جو عید کا مجمع تھا میلہ ٹھیلا، اس میں سے ایک اور شہزادہ نکل کے وہ بھی درخت کے نیچے آ گیا. اب یہ سوچ میں پڑا یہ بندہ ہے پتہ نہیں مجھ سے کوئی سوال جواب نہ کرے، لیکن یہ آپس میں باتیں نہیں کر رہے ہیں. وہ بھی بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا، پھر پانچواں آیا، پھر چھٹا آیا، پھر ساتواں. تو یہ 6-7 بندے جو ہیں وہ درخت کے نیچے آ کے جمع ہو گئے. جب درخت کے نیچے جمع ہوئے تو کچھ دیر گزرنے کے بعد آپس میں تعارف کا ہے. پتہ چلا سب سارے شہزادے شاہی خاندان کے لوگ ہیں، عام آدمی بھی نہیں تھے. بھائی کیوں آنا ہوا؟ ایک نے کہا یار مجھے سمجھ نہیں آتی، ہم لوگ انسان ہیں، یہ مٹی کے گارے سے ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، یار ان کو ہم خدا مانیں، میری عقل میں نہیں آتا. آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت سجھانا چاہتے ہیں اس طریقے وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اللہ سے انہوں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ کیسے عطا فرمائی کہ انہوں نے خود ہی بت کو چھوڑا اور بتوں سے تعلق اختیار کی. تو جب ایک نے بات کی نا تو دوسرا کہنا یار یہی بات تو میرے ذہن میں تھی. تیسرے نے کہا میں بھی یہ سوچا. وہ سارے کے سارے ایک ہی بات پہ متفق سب ایسے تھے.
ان ساتوں کے ساتوں شہزادوں کے ذہن میں یہی تھا. یار ہم سوچے تھے کیا ہو رہا ہے، بادشاہ کیوں ہم سے یہ مٹی کے پتلے کے سامنے جو ہے پوجا پاٹ کے لیے جھکا رہا، میں کیوں ایسا کر، نہیں مانتے اس. اب اس ساتوں متفق ہو گئے تو ساتوں آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے. ہم نے تو ان کا بائیکاٹ کیا ہے، لیکن ہمیں ساتھ یہ بادشاہ ہے، اس کے ساتھ اپنا پورا ایک مجمع ہے، طاقت ہے، فوج ہے وغیرہ جو بھی ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیا کریں، ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ لوگ نکلے وہاں سے تو پہاڑی علاقے کی طرف جانے لگے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا کہیں سے. اس کتے کو نظر آیا کہ بھئی یہ 7 بندے ہیں اور یہ سارے کے سارے ایک جیسے لوگ لگ رہے ہیں. یہ کتا ان کے ساتھ چلا گیا. اب یہ لوگ جا کر کے ایک غار کے اندر داخل ہوئے اور غار میں جب داخل ہوئے سوچا کہ ہم اس پہاڑ میں آ گئے ہیں، انشاءاللہ محفوظ ہیں، یہاں تک کوئی نہیں آئے گا. اور کتا جو ہے اس غار کے دہانے پہ آ کر کے بیٹھ گیا اور کتا پہریداری کر رہا ہے تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی آئے بھی تو اندر جانے کا اسے موقع نہ ملے. تو یہ کتا جو ہے ان اللہ والوں کی چوکیداری کے لیے بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. یہ لوگ کیوں بھاگے تھے؟ اپنے دین کی بقا کے لیے بھاگ گئے تھے. اللہ کے دین کی اپنی زندگیوں میں انہوں نے حفاظت کا عزم کیا تھا کہ ماحول میں رہیں گے تو ہمارا دین کا بچانا مشکل ہو جائے گا. ماحول کو چھوڑ دیں، جنگل اور پہاڑوں کا راستہ اختیار کیا. میرے دوستو، اس میں ایک ایک پوائنٹ قابل توجہ ہے. جیسے میں پوائنٹ کا اشارہ کرتا جاؤں، آپ غور کیجئے ہو کیا رہا ہے. کیوں بھاگے تھے یہ لوگ؟ اپنا ایمان، اپنا دین بچانے کے لیے. کس کے لیے؟ اپنا ایمان دین بچانے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا. اور کتنا عرصہ سلائے پتہ ہے؟ یہ آپس میں سوچ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے. جب ان کی آنکھ کھلی ہے، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. 300 اور اوپر مزید اضافہ کرو 9، 309 سال رہے. 309 سال. اب 309 سال یہاں آدمی کا انتقال ہو جائے تو چند دنوں کے بعد لاش خراب ہو جاتی ہے اور کچھ مہینوں کے بعد کچھ بھی نہیں ملتا سوائے ہڈیوں کے. ایسے ہی ہے میرے دوستو. لیکن جو لوگ اپنے ایمان اور اپنے دین کی بقا کی فکر کرتے ہیں، ایمان اور دین کا تعلق روح سے ہے. آپ روح والی چیز کی بچاؤ اور تحفظ کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے بدن کی حفاظت کی فکر کر لیں گے. صدیاں گزر گئی، صدیاں ایک غار کے اندر رہتے ہوئے. نہ کیڑے مکوڑوں نے کھایا، نہ ہواؤں نے بگاڑا، نہ سورج کی شعاؤں نے جلایا، نہ سیلاب نے کچھ بگاڑا، کچھ بھی نہیں کیا. 309 سال تک صحیح سالم وہ سوتے رہے. اب آگے دیکھیے تبدیلی کیسے آ رہی ہے. ان 3 صدیوں میں دقیانوس بھی چلا گیا، اس کے بعد اور کئی بادشاہ آئے، وہ سب چلے گئے دنیا سے. حالات بدلتے گئے. ایک ایسا بادشاہ آ گیا برسر اقتدار جو اللہ والا تھا، جو نیک آدمی تھا. کیا تھا وہ؟ نیک آدمی. اس نے بادشاہی محل میں دیکھا ایک تختی ہے، اس تختی پر 7 بندوں کے نام لکھے ہیں اور ان کو وانٹیڈ قرار دیا گیا. کیا؟ وانٹیڈ. یہ مفرور ہے، ان کو پکڑا جائے. ان کے نام، ان کا جو بھی تھا شناخت لکھی ہوئی تھی. اب وہ تختی ہر آنے والا بادشاہ پڑھتا، تلاش کرتا تھا، کہیں نہیں ملتے تھے. اب یہ جب دیندار بادشاہ آیا تو اس نے تختی کے اندر ناموں کو پڑھا تو اس اللہ سے مانگنا شروع کیا. اللہ سے مانگنا شروع کیا. یہ لوگوں سے باتیں کرتا تھا تو لوگ اس کی باتیں مانتے نہیں تھے، بادشاہ کی بات نہیں مانتے تھے. یہ بادشاہ کہتا تھا کہ ہماری زندگی اور ہماری موت کا مالک اللہ ہے اور وہ اللہ ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پر وہ لوگوں کو آمادہ کرتا. لوگ مانتے نہیں تھے. تو یہ راتوں کو اللہ کے سامنے ایسے دامن پسار پسار کے دعائیاں دیتا تھا، یا اللہ میں اتنی باتیں کرتا ہوں ان سے، یا اللہ تجھ پر ایمان کی وجہ سے، یا اللہ تو میری دعا قبول کر لے. کوئی ایسا کوئی معاملہ اچانک سے دکھا دے جس سے یہ لوگ مان جائیں، لوگوں کو یقین آ جائے
کہ آپ ایسے اللہ ہیں کہ موت دینے کے بعد دوبارہ آپ زندہ کر سکتے ہیں، یا اللہ کچھ ایسا کر دے۔ اس بادشاہ کی دعا قبول ہونی تھی، کچھ شہزادوں کی آنکھ کھل گئی۔ جب یہ داخل ہوئے تھے غار کے اندر تو سورج جو ہے وہ طلوع کے بعد کا منظر پیش کر رہا تھا، اور جب ان کی آنکھ کھلی 309 سال کے بعد تو سورج جو ہے وہ غروب کی طرف جانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ تو یہ آپس میں کہنے لگے کہ یہاں کتنے دیر رکے رہے ہم لوگ؟ تو کوئی کہتا ہے کہ یومن او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا بھی تھوڑا حصہ۔ تو کچھ لوگوں کا چھوڑو یار ان باتوں پہ، اس بحث کس میں لگے ہو، ابھی تو بھوک لگی ہے، پیٹ کیا ہے؟ روٹی مانگ رہا ہے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ روٹی۔ تو ایسا کرو، پیسے نکالو اور اپنے میں سے ایک سمجھدار بندے کو بھیجو کہ وہ جا کر کے شہر میں سے کھانا لے کر آئے، اور کھانے کے لیے بھی کیا کہا؟ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ اس کو چاہیے کہ جا کے غور سے دیکھے کہ اس شہر میں جو کھانا مل رہا ہے ان میں پاکیزہ ترین کھانا کون سا ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اس میں سے تمہاری خوراک لے کر کے آئے۔ اس میں بھی اللہ نے ایک نقطہ ہمیں سمجھایا، آدمی کو کھانا کھانے سے پہلے کھانے پہ غور کرنا چاہیے، کیا کھانا جا رہا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ کھانے پہ غور کرے، کیا کھانے بیٹھا ہوا ہے۔ آج ہمارے یہاں کتنی پرواہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت کے ساتھ قرآن کریم میں اس کا حکم دیا ہے، رسولوں کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ غذا کھاؤ پھر اچھے اعمال کرو گے۔ تو اصحاب کہف نے کس چیز کا اہتمام کیا؟ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پاکیزہ ترین کھانا لے کر آؤ۔ کیوں؟ اگر ایک بندے مومن کی پیٹ میں غیر پاکیزہ، غیر حلال، چاہے مشکوک ہو، مکروہ ہو، مشتبہ ہو یا حرام ہو، خدا نہ خواستہ ایسی غذا پیٹ میں چلی جائے گی تو میرے دوستو للہیت کا جنازہ نکل جائے گا، تقویٰ دم توڑ جائے گا، مناجات بے جان ہو جائے گی، عبادات کی روح ختم ہو جائے گی، اللہ کے ذکر کا مزہ منفی ہو جائے گا۔ میرے دوستو کیوں؟ پیٹ میں غذا ایسی چلی گئی جو مقصد سے ہٹی ہوئی ہے۔ تو اصحاب کہف جب کھانا منگوا رہے ہیں تو کھانا منگوانے کے لیے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ، ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ میرے دوستو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات گفتگو میں ایسے پہلو ہوتے ہیں جس پہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ ایک آدمی دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے، حلال کماتا ہے، اپنے خون پسینے کماتا ہے، 100% حلال کماتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ حلال ہی پھر کھائے بھی، جیسے حلال کمایا ہے حلال ہی کھائے۔ کیا مطلب؟ ایسا ہو جاتا کئی دفعہ ایک آدمی اپنے خون پسینے کی حلال کمائی کو لے جا کر کسی غلط دکان پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور غلط چیز خرید کے لے آتا ہے، چیز غلط ہے۔ بہت چھوٹی سی مثال دے دوں، بہت چھوٹی سی مثال، غلط چیز کیسے؟ آج کل سردیوں کا موسم چل رہا ہے نا، ذرا انڈا دیکھ کر کے کھایا کیجیے۔ لوگ سردی میں انڈے بڑے شوق سے کھاتے ہیں نا، اس موسم میں انڈا بے انڈا بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ آہستہ آہستہ، قدرت کا نظام ہے۔ اس کی ایک تو ہوتی ہے سفیدی اور ایک ہوتی ہے زردی۔ سفیدی میں خون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا شروع ہو جاتا ہے؟ خون۔ وہ خون کا پہلے ایک نقطہ ہوتا ہے، پھر وہ نقطہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، وہ 2 نقطے 3 نقطے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو وہ انڈا کھانا آپ کے لیے ناجائز ہو گیا، وہ انڈا آپ کے لیے حلال ہی نہیں ہے، حرام ہو گیا، وہ اس میں خون پیدا ہو گیا۔ اب تو مرغی کے نیچے رکھنے کا قابل ہے کہ مرغی کے نیچے رکھو تاکہ کچھ دنوں کے بعد کیا نکل جائے، اس میں چوزا نکل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس غریب کو پتہ ہی نہیں ہے، جس نے دن بھر کی محنت مزدوری سے حلال پیسہ کمایا اور جا کر کے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے انڈا 1 درجن خرید کے لایا، اب وہ توڑتا ہے، اس میں ڈاٹ نکلتے ہیں خون کے، نہ بیوی کو پتا ہے نہ بچوں کو پتا ہے، وہ بنا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، چل میرا بھائی کام چل رہا ہے۔ غلط ہو رہا ہے، یہ جہالت ہے، جہالت اندھیرے کا نام ہے، جہالت انسان کے لیے موت ہے۔
میرے دوستو اس موت سے پناہ مانگنے چاہیے، اس اندھیرے سے میں پناہ مانگنا چاہیے۔ آدمی تو سوچ رہا ہے کہ میں بڑی محنت کر رہا ہوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی کہیے لوگوں سے کہیے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیا کی ساری محنت رائگاں چلی گئی، یہ بیچارے اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ ہم نے بڑی محنت کری ہے، بڑا اچھا کیا ہے، بہت عمدہ کام کیا، عمدہ کدھر ہو گیا؟ حلال پیسے کو غلط جگہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص کا پیسہ ہی حرام کا ہے تو اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے سے ڈارک ہے خلق۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ جو اصحاب کہف کا جو نقطہ ہے یہ قابل توجہ ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ ایک صاحب چلے گئے، بازار چلے گئے، اب جا کر کے ہوٹل پہ کھڑے ہوئے اور کھانا وانا خریدا اپنے ساتھیوں کے لیے۔ جب پیسے دینے کا نمبر آیا تو سکے، وہ پرانے سکے 3-4 صدیاں پرانے، وہ کہنے لگا صاحب آپ یہ کیا دے رہے ہیں؟ کہا بھائی پیسے دے رہا ہوں۔ کہا بھائی یہ پیسہ تو یہاں چلتا ہی نہیں۔ کہا بھائی ہم تو اسی ملک کے رہنے والے ہیں، ہمارے پاس یہی پیسہ ہے۔ کہا اچھا ٹھہرے۔ اب وہ پیسہ لے کر کے برابر والی دکان پر، اس سے اگلی دکان پر دکھایا جا رہا ہے، تو کسی نے پہچانے کہا ارے بھائی یہ تو کوئی خزانہ نکلا ہے، تمہیں کہاں سے ملا یہ خزانہ؟ یہ تو 3-4 صدیوں پرانا خزانہ ہے، یہ کس کے پاس ہے؟ کہا فلاں۔ ارے چلو ٹھیک، پکڑو ان کو پکڑو، بادشاہ کے پاس لے کے چلو۔ وہ کہانی دوسری ہو گئی۔ وہ بیچارے آئے تھے کھانا لینے کے لیے، لینے کے دینے پڑ گئے، ان کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب بادشاہ نے دیکھا یہ بادشاہ دیندار تھا، ایماندار تھا، تو یہ بیچارے خوفزدہ، یہ اللہ والا آدمی خوفزدہ تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ۔ اور ساتھیوں نے کہا بھی تھا خبردار انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، خبردار اپنا راز جو آؤٹ نہیں کرنا۔ اگر لوگ تمہارے احوال سے واقف ہو گئے نا تو ایک تو خطرہ یہ ہے کہ تمہیں مار دیں گے، جان سے ماریں گے نہیں تو کم سے کم تمہیں بہلا پھسلا کے مجبور کریں گے اپنے دین پہ لانے کی۔ اگر ایسا ہو گیا تو دونوں صورتوں میں ہم ناکام ہو جائیں گے۔ دیکھیں میرے دوستو، کبھی کبھی ایمان کو چھپانے کی ضرورت پڑتی ہے، ایمان کو کیا ہے چھپانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور باطل ہمیشہ حق سے جو ٹکرایا ہے وہ 2 طرح کی تدبیروں سے ٹکراتا ہے۔ ایک تدبیر کیا ہے؟ بہلاوے پھسلاوے کے لالچ کی تدبیر ہے، ہم تم کو یہ دے دیں گے، ہم تم کو یہ دے دیں گے، کاروبار کرا دیں گے، شادی بیاہ کرا دیں گے، عزت دے دیں گے، عہدہ دے دیں گے، یہی سب ہوتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ مان جاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ 2 راستے ہوتے ہیں، اور ان دونوں راستوں سے یہ اللہ والے آگاہ ہیں۔ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں چاہتے کو خبردار احتیاط کرنا، لیکن کہاں بات تو کھل گئی۔ اب بادشاہ نے جب ان کو دیکھا تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے ان کا استقبال کیا اس اللہ والے کا، اور دربار میں بہت سارے لوگوں کو بلایا، کہا دیکھو بات سنو، میں تم لوگوں کو کہتا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہیں، تم لوگ نہیں مانتے تھے، دیکھو اللہ نے دکھا دیا۔ یہ اب سے 3 صدی پہلے کے آدمی ہیں، اور یہ دیکھو تختی مجھ سے پہلے بادشاہ نے لٹکائی ہوئی تھی تختی، ان تختی میں ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ جو صاحب تشریف لائے تھے ان کا نام ہے یملیخا، بعض لوگ یا کے ساتھ لکھتے ہیں یملیخا، بعض لوگ یا کے بجائے تا لکھتے ہیں تملیخا۔ یہ تملیخا صاحب تھے جو تشریف لائے تھے بادشاہ کے پاس۔ جب بادشاہ نے لوگوں کے سامنے ذکر کیا تو لوگ حیران ہو گئے، لوگوں کو پتا چل گیا واقعی تو وہی تختی ہے جس تختی پہ ان بھگوڑے لوگوں کا نام لکھا ہوا تھا بادشاہ نے۔ تو بادشاہتیں بھی کبھی کبھی ایسی ہوتی ہیں، کبھی فرعون ہے تو کبھی قارون ہے تو کبھی بڑا بدماش ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ انہیں میں سے کوئی خیر والا پیدا کر لیتے ہیں۔ ایسے ہو گیا تھا یہاں پر یہ۔ اس کے بعد بادشاہ نے لوگوں کو دکھایا تو بہت سارے لوگ ایمان لے آئے، بہت سارے لوگ ایمان لے آئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم تو چاہتے ہیں ان لوگوں کا دیدار ہو۔ کہ ایک کا دیدار ہو گیا نا، بقیہ کا بھی دیدار کراتا ہوں۔ تو یملیخا صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، لیکن ایک کام کرنا ہے، آپ ڈائریکٹ اندر نہیں آئیں گے غار میں پہلے جاؤں گا، اپنے ساتھیوں کو اطلاع کروں گا، اطلاع کر کے
پھر وہ انشاءاللہ ہم ساتھی آئیں گے، پھر آپ سے ملاقات ہو جائے گی اور سارے لوگ مان جائیں گے بات کو۔ اس طریقے پہ جناب والا اب وہ جب بادشاہ اور بادشاہ کے ساتھ بہت بڑے مجمع کے لوگ وہاں اس غار پہ پہنچے تو حضرت علی خان نے کہا کہ آپ لوگ ٹھہریں، میں اندر ساتھیوں کو اطلاع کر دوں۔ اس کے بعد اب وہ گئے اندر، جب ساتھیوں کو اطلاع کرنے کے لیے وہ بات چیت کیا تھی، اللہ نے ان پہ بھی نیت طاری کر دی، وہ بھی سو گئے۔ اب انتظار کرتے 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 ایک طویل عرصہ گزر گیا، واپس آ گئے لوگ، کہانی ختم ہو گئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں نا، اطلاع علیہم، اگر آپ ان پر آگاہ ہو جائیں، لولیت منہم فرارا، تو آپ بھاگیں گے پیٹ پھیر کے وہاں سے، ولملئت منہم رعبا، اور آپ کی طبیعت پہ رعب طاری ہو جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ جو ہے رعب میں آ جائیں گے، آپ گھبرا جائیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ آنکھیں کھلی ہوئی بندہ سو رہا ہو تو دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ یہ جاگ رہا ہے۔ دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ ان سب کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں بھی کھلی رکھی ہوئی ہیں۔ وہ جو کتا وہاں بیٹھا ہوا ہے 3 صدیوں سے، اللہ اس کو کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، پال بھی رہے ہیں، آرام سے بیٹھا ہوا ہے جی۔ میرے بھائی بزرگو دوستو، یہ اصحاب کہف وہ لوگ تھے جو اپنے ایمان کی بقا، اپنے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے تدبیریں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن کی حفاظت کی تدبیر دنیا کر کے بتا دی۔ اور سورج وہاں سے جب گزرتا ہے تو اس طریقے سے گزرتا ہے کہ جناب والا کبھی ذات الیمین کبھی ذات الشمال، ہم ان کو کروٹ بھی دیتے رہتے ہیں، ونقلبهم ذات الیمین ذات الشمال واذا غربت تقرضهم، تو جب وہ سورج غروب کی طرف آتا ہے تو بالکل ان سے جناب والا ایک طرح سے کترا کے نکل جاتا ہے۔ تو دھوپ سے بھی اللہ تعالیٰ بچا رہے ہیں اور تغیرات سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بچا رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو زندہ سلامت رکھا ہوا ہے۔ لیکن میرے بھائی بزرگو دوستو، یہ غار ہے کہاں؟ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اچھا، ایک بات ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ حضرات صحابہ کرام کے دور میں جو فتوحات ہوئی ہیں وہ فتوحات بڑی تیزی کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی ہیں یا پھر امیر معاویہ کے دور میں ہوئی ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ اتنا وسیع ہوا کہ اس کی مثال دنیا میں ملتی نہیں ہے۔ کہتے ہیں سب سے بڑا جو دائرہ اقتدار اور دائرہ خلافت تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جس میں روم اور یہ فارس سب شامل اس میں۔ بہرحال تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس سے پوچھا کہ حضرت آپ کو تو قرآن کے بارے میں اللہ نے علم دیا ہے، آپ بتائیے کدھر ہے یہ غار؟ تو روم کے علاقے میں بتاتے تو فلاں فلاں پہاڑی پہ یہ غار ہے۔ تو کہنے چلو دیکھتے ہیں۔ ابن عباس نے منع فرمایا حضرت نہیں، دیکھنا مشکل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع فرما دیا تو آپ کیسے دیکھیں گے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصرار ہوا، نہیں آپ چلو ہم چلتے ہیں، دیکھ آئیں گے، جو خرید جا کے دیکھ لیں گے بس۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ان کی حفاظت کا۔ ابن عباس نے کہا حضرت آپ نہیں مانتے، آپ امیر ہیں، چلیے ٹھیک ہے، چلے گئے۔ جب اس غار کے قریب پہنچے ہیں، ابھی منظر تو کیا نظر آنا تھا، وہاں سے ایک گرم ہوا آئی اور اس گرم ہوا نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا متاثر کیا کہ بالکل مبہوت ہو گئے۔ یا اللہ معاف فرما دے، متنبع ہوگا نا کہ غلطی ہو گئی ہم سے۔ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے یا رسول اللہ آپ اگر ان کو دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے تو آپ رعب میں آ جائیں گے اور آپ پیٹ پھیر کے بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں گے، تو آپ یہ کام نہ کریں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا تو امیر معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تو نہیں ہو سکتے۔ بہرحال یہ ہوا معاملہ۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ روم کے علاقے میں کسی پہاڑی میں، بعض حضرات سے میں نے بذات خود سنا کہ عمان کے اندر سلالہ نامی کوئی جگہ ہے، سلالہ کی متصل پہاڑیوں میں یہ غار موجود ہے، واللہ عالم بالصواب، ہمیں نہیں معلوم جہاں بھی ہے۔ اب سنیے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے بعد الموت کا معاملہ ثابت کر دیا کہ مرنے کے بعد زندہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا اصحاب کہف کو 309 سال کے بعد دوبارہ صحیح سالم اٹھا کر، اور پوری قوم کو لوگوں نے دیکھا، اور قوم کے لوگوں نے پھر اس کی وجہ سے ایمان قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئے۔ ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی۔
دوسری بات یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کتا جو اصحاب کہف کا ہے، اصحاب کہف کو کتا وکلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، یہ ان کے ساتھ تعلق رکھنے والا، اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف فرمایا کہ اصحاب کہف کے ساتھ یہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ اب آپ دیکھیے اللہ والوں کے تعلق کی وجہ سے ایک جانور نجس العین، یہ بات تو میرے شیخ اول عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدوں سے میں نے خود اسی جگہ پر حضرت خود فرمایا کہ اصحاب کہف کو کتا باوجود ہے کہ نجس العین جانور ہے، لیکن اللہ والوں سے تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت کتنی اونچی کر دی کہ اس کو کہاں پہنچا دیا؟ جنت میں پہنچا دیا۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے المرء مع من احب، المرء مع من احب۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دیکھو اصحاب کہف کی اس پوری کی پوری روایت سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے، ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں کھانے پینے پر ذرا توجہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کچھ کھاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے پینے میں احتیاط کیا کریں، احتیاط کیا کریں، اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھا کریں، اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، اللہ والوں کے ساتھ اپنے دلوں کو جوڑیں، اللہ والوں سے دوستیاں کریں۔ اس حدیث شریف میں ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخاللہ، او کما قال علیہ السلام، کہ آدمی اپنے دوست کے دین اور مسلک پر چلتا ہے، لہذا آدمی کو چاہیے پہلے دیکھ لے کہ دوستی کس سے کر رہا ہے، جس سے دوستی کرنی ہے پہلے اس کو پرکھ لو، اس کو دیکھ لو۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو بات یہ ہے کہ ہمیں اصحاب کہف کے واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان اور دین کی بقا کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور یاد رکھیے حق کے مقابلے میں باطل آج سے نہیں، آفرینش آدم سے رہا ہے اور آج بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دکھایا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اصحاب کہف کتنے تھے؟ تھوڑے سے تھے۔ دقیانوس کے پاس کیا تھے؟ پوری مملکت سلطنت تھی۔ آج دقیانوس کو کوئی پہچانتا ہے؟ نام رہ گیا دقیانوس کا، اور وہ بھی نامناسب مفہوم کے ساتھ، نامناسب مفہوم کے ساتھ دقیانوس کا نام آج دنیا میں لیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ والوں نے دین کی برکت اور ایمان کی حفاظت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آج تک ان کی حفاظت کی، اور قرآن کریم میں ان کا تذکرہ آ گیا۔ تو جو حضور پاک علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ جو شخص صبح و شام 10 آیتیں سورہ کہف کی پڑھ لیا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال اس کے فتنوں سے بچائیں گے۔ کیسے بچائیں گے؟ جیسے کہ خود اصحاب کہف کو اللہ نے بچایا۔ پوری بادشاہت ایک طرف اور اچھے بندے ایک طرف، کچھ بگاڑ سکے؟ کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اور اللہ والوں سے تعلق اس کتے کی شکل میں ہمیں نظر آ گیا ہے کہ اس نے اللہ والوں سے محبت کی، اللہ تعالیٰ اس کو کہاں پہنچا دیا؟ المرء مع من احب۔ تو میرے بھائیو اور دوستو اتنی بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، ہمارے عقیدے میں ہونی چاہیے کہ آدمی جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے انجام کار اس کا اسی کے ساتھ ہوگا۔ جیسے کہ حدیث شریف میں، بخاری شریف میں کئی دفعہ ہم اس حدیث کو یہاں سنتے اور کہتے رہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک دفعہ صحابہ سے گفتگو فرما رہے تھے، ایک بدو آ گیا اور آتے اس نے ڈائریکٹ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا بھائی تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ وہ کہتا میں نے کوئی تیاری نہیں کی، بس سوائے اس کے کہ میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں، اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا المرء مع من احب، کہ بندہ جس سے محبت رکھتا ہے کل قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ مجھے اللہ والوں سے محبت تو ضرور ہے، میں خود اللہ والا نہیں ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی محبت کی برکت سے مجھے بھی للہیت عطا فرما دیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو آج دور حاضر میں ہم لوگوں سے جو لاپرواہیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ان لاپرواہیوں میں سے ایک لاپرواہی یہ بھی ہے کہ ہم کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے،
اسی طریقے سے اللہ والوں سے تعلق اور اللہ والوں سے محبت ہمیں رکھنی چاہیے اس طریقے پر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اس واقعے کے اندر بیان فرما دی ہے۔ بہرحال اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذوالقرنین کے بارے میں بتا دیا، اس کا تذکرہ سورہ کہف میں آخر میں موجود ہے۔ روح کے بارے میں بتا دیا کہ روح کیا چیز ہے، اللہ کا امر ہے۔ تو یہ جب باتیں ان کے سامنے آ گئیں تو چونکہ وہ تو ڈھیٹ تھے ہی پہلے سے ہی، اہل مکہ وہ تو پہلے سے حضور کے مخالف تھے، مخالفت پر ڈٹے رہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ نہیں لاتے ایمان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرما دے اور اپنے محبوب بندوں کی محبت اللہ ہمیں عطا فرما دے، اور اصحاب کہف کی طرح ہمیں اپنے ایمان اپنے دین کی بقا اور حفاظت کی اللہ ہمیں فکر نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میری بھتیجی کا کوہنی کا آپریشن ہے، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا و صحت عطا فرما دے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی حضرات و خواتین نے آپ سب سے دعاؤں کے لیے کہا، سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما۔ شروع کی بھی ہیں اور آخر کی بھی، دونوں روایتیں جی۔ تو کوشش کریں کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ دجالی فتنوں کے اثرات سے سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما اور ان کی اتباع والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین و حاضرات میں سے، یا اللہ غائبین و غائبات میں سے کسی کو بھی محروم اور مایوس نہ فرما۔ یا اللہ ہمارے فرما، یا اللہ حاضرین و حاضرات میں سے، یا اللہ غائبین و غائبات میں سے کسی کو بھی محروم اور مایوس نہ فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔